جی مربت صاحب، عید آ رہی ہے، عید کے حوالے سے اپنے ان ورکروں کو، جو ورکر آپ پہ مرتا ہے، جو ورکر آپ کے حق میں اتنے کمنٹس کر رہا ہے، ان ورکروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے میں ان ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ ہوں۔ حالات نے، واقعات نے اور انسانی لوگوں نے ہمارے درمیان فاصلے پیدا کر دیے ہیں، لیکن خان کو نہ دھوکہ دیں گے، خان کو نہ چھوڑیں گے۔ اور جس دن بھی خان کو جو ہے یہ کوئی سمجھا پایا کہ ان کے پیٹ پیچھے جس قیادت کو انہوں نے جو ہے لوگوں پہ براجمان کیا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اپنے مقاصد نکلوانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے، نہ ان کی رہائی کے لیے اور نہ ان کی پارٹی کو مینڈیٹ دینے کے لیے کوئی سنجیدہ ہے۔ یہ جو ابھی عید کے بعد شور مچا رکھا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں ان پہ نظر رکھیں، یہ احتجاج نہیں کریں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے۔ مؤخر کرنے کے بہانے ڈھونڈیں گے اور پھر کہیں گے خان صاحب نے مؤخر کیا ہے، ان سے ہو ہی نہیں پائے گا۔ اور جو احتجاج کے لیے خان کا دست و بازو بن سکتے تھے، وہ دست و بازو انہوں نے کاٹ دیے ہیں۔ اور ورکر کو میں کہنا چاہتا ہوں، لوگ قسم قسم کے سوال کرتے ہیں، لیکن ایک بات حتمی ہے کہ خان کے لیے سیاست شروع کی، خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور جب تک یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے یوٹیوبر وغیرہ جو گالم گلوچ مجھے دیتے ہیں، ان پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ عداوت پہ اترا ہوں۔ کوئی یہ کمزوری نہ سمجھے کہ میں کوئی کمزور آدمی ہوں، میں تنہائی کافی ہوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی گالم گلوچ جو ہیں مجھے اس مقام پہ لے جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ مربت صاحب، ان کا کمنٹس یہ آتے ہیں کہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کے اپنے ہائر کیے ہوئے لوگ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ سوال دینے سے، جواب دینے سے تھوڑا سا ان کی فہرست آپ دیں، میں ان کے پروگراموں میں ہی نہیں جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ جو آپ سے غلط سوال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اور ہر ادھر جگہ بھی پہ بھی۔ آپ مجھے بتا دیں ان کے نام، میں ان کے سوالات کے جوابات ہی نہیں دوں گا۔ اچھا مربت صاحب، اپنے ورکروں کو کیا کہنا چاہتے آپ ہیں؟ آپ کیا لیے آپ پہ اور سردار دونوں پہ مجھے اعتماد ہے۔ ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں، امید پہ دنیا قائم ہے، اللہ کرے یہ ادراک ہو جائے جو گزشتہ اپریل سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ اور خان کے ساتھ ہو رہا ہے، خان کے قریبی لوگوں کی طرف سے، یہ پارٹی کے ساتھ بھی ظلم ہے، ان ورکروں کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ورکروں کی پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے۔ علی امین خان اگر وکلا فراہم نہ کرتے، آج بھی ہزاروں لوگ پابند سلاسل رہتے۔ اور آج بھی جو ورکر پابند سلاسل ہیں، پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا جو مڑے توڑے حالت میں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ورکروں کے ساتھ۔ لیکن آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ کوئی پارٹی کا بڑا وکیل کسی ورکر کے لیے پیش ہوا ہو۔ لہٰذا ان لوگوں کو یاد رکھیں، اور عید کے بعد احتجاج یقینی بنوانا آپ کا کام ہے، ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہ دیں۔ شکریہ۔ کیسے آنا ہوا ہے؟ آج خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے مین پٹیشنز اور کنٹمپٹ پٹیشنز مقرر تھی لارجر بینچ کے سامنے۔ یہ تمام پٹیشن اس آئی سی اے کے نتیجے میں عدالتوں میں آئی تھی، جس آئی سی اے میں خان صاحب کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات، ان کے وکلاء سے، ان کے سیاسی اکابرین سے ملاقات کے لیے ایک شیڈول دیا تھا، وہ بھی یہ حکام کی رضامندی سے دیا تھا۔ میں نے اس دور میں خان صاحب کے حکم پہ ان ملاقاتوں کی فیسیلیٹیشن وغیرہ کے لیے کیسز دائر کیے تھے جو آج مقرر تھے۔ چونکہ ایک پیشی پہ خان صاحب نے میرے وکالت نامے پہ اعتراض کیا تھا، اور بعد ازاں آپ کو علم ہے کہ معاملات بگڑتے گئے اور میرے نکالے جانے پہ منتج ہوئے، تو آج میرے لیے اخلاقاً یہ مناسب نہیں تھا کہ میں خان صاحب کی وکالت جو ہیں وہ جاری رکھتا۔ تو میں نے آج عدالت کو آگاہ کیا کہ چونکہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مناسب ہوگا کہ خان صاحب سے ان کیسز میں جن میں میں خان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، ان سے متبادل وکیل کے لیے نام مانگا جائے، اور عدالت نے میری استدعا قبول کی، جس کے بعد میں باہر آ گیا۔ اچھا سر، معافی کا ایک بڑی بات چل رہی ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگے تو باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، عمران خان اگر معافی مانگے، اور اگر عمران خان معافی مانگ لے گا تو وہ دن جو ہے عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ پھر مجھ جیسا آدمی عمران خان کے ساتھ کبھی بھی اگر کوئی کہے گا بھی تو میں ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، کیونکہ جس عمران خان کو ہم نے لیڈر ماننا ہے، وہ عمران خان وہ ہے جو کبھی بھی ایک ناکردہ گناہ کی معافی نہیں مانگے گا۔ 9 مئی کو تو وہ گرفتار ہوا، 10 مئی کو میں نے ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں کیا ہوا، تو جو گناہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہے ان کی معافی مانگ لے صرف اپنی رہائی کے لیے۔ اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ جو سیاسی
جو عروج حاصل ہے پی ٹی آئی کا وہ دڑم سے گرے گا. یعنی 1.5 سال 2 سال بعد خان کو کہیں معافی مانگے, تو یہ معافی اگر مانگنی تھی تو جس دن بنیال صاحب نے بلایا تھا اس وقت سپریم کورٹ میں معافی مانگ لیتے نا. اور جو یہ بات خان صاحب سے توقع کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں یا خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں یا پھر خان صاحب جو ہیں اس کی قوت مزاحمت سے آگاہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب معافی تو ریاست کو مانگنی چاہیے. 26 نومبر کو جو ہم پہ گولیاں چلائی معافی اس کی بنتی ہے نا. معافی تو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری کی ہے اس کی معافی بنتی ہے. یہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کوئی سپاہی کوئی فوجی شہید ہوئے, پی ٹی آئی کے ورکر ہی شہید ہوئے اور معافی بھی خان مانگے. یعنی کہ اگر ناک سے لکیریں ہی کھینچوانی ہے, ریاست ایسے لوگوں اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتی ہے. اور جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ خان معافی مانگے گا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں خان ایسی مٹی کا نہیں بنا ہے. کل یوم پاکستان پہ بہت زیادہ تمغے دیے گئے لوگوں کو, سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے, آصف زرداری کی تقریر بھی کافی زیادہ وہ ڈگمگا رہے تھے, کیا کہیں گے؟ میں نے تقریر تو سنی نہیں ہے, البتہ وہ جو گارڈ آف آنر لینے جا رہا تھا اس وقت میں نے کوئی ایک سین دیکھا ہے. اور ماشاءاللہ حکومت بھی مضبوط ہے آصف علی زرداری صاحب کی صحت کی طرح, اور میرا خیال ہے یہ دوسرا چودھری شجاعت حسین پیدا ہو رہا ہے. آنے والے 3 ماہ کے بعد ان کے لیے ٹرانسلیٹر ہی رکھنا پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کے لیے. بہرحال اللہ ان کو شفا یاب کریں, صحت اللہ ان کو دیں, یہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باقی جو ہیں اب خانہ پوریاں ہیں جنہوں نے کی ہیں وہ دیکھ لیں. ایک ادھر آج کل سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, مانگنے کے لیے نہیں کیا ہے, یہ نہ سمجھے رمضان میں مطلب ہے کہ روز رسول پہ حاضری دینے کیا ہے. مروزہ عید سے پہلے خان صاحب سے کوئی ملاقات بنانے کا بھی آپ نے کچھ نہیں عید سے پہلے نہیں عید کے بعد میں جاؤں گا جب تک خان نہیں بلائے گا. خان ملتا ہے تو باہر کب جا رہے ہیں آپ نے؟ باہر میں شاید بس یہی 4-5 دن میں جا رہا ہوں, شاید عید سے 1-2 روز قبل چلا جاؤں یا عید کے 1-2 روز بعد چلا جاؤں. اور اس باہر چلے گئے تو پیچھے احتجاج کا پروگرام ہے, آگے پیچھے کیا بنے گا؟ وہ تو ان احتجاج کے لیے جو ہے مجھے یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی کی بیاف پہ جس عظیم الشان احتجاج کی بات کی ہے تو ورکر جو ہیں یہ اس احتجاج کو مؤخر نہ ہونے دیں. اور مجھے یقین ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہماری کمی پوری کریں گے اور ایک ایسی احتجاج کی قیادت کریں گے جس کے نتیجے میں حکومت گھٹنے ٹیکنے میں جو ہے مجبور ہو جائے گی. سر ملتان میں عثمان ڈار صاحب انہوں نے افطاری کا پروگرام رکھا تھا, وہاں پہ تو افطاری میں شرکت نہیں کر سکتے, تو اتنے میں احتجاج میں کیسے آئیں گے وہ؟ کہاں پہ؟ یہ اپنا کیا نام ہے, سیالکوٹ میں. عثمان ڈار صاحب نے اگر افطاری کی تھی اور مجھے نہیں بلایا ہے تو پھر تو میرا ان پہ قرضہ بنتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے. نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا. اچھا, ہاں 26 نومبر کو بھی ضروری کام تھے لاہور میں. لیکن یہ ہیں کہ انشاءاللہ احتجاج کے دنوں میں جب یہ اسلام آباد میں عالمگیر احتجاج ہوگا, انقلاب آ رہا ہے, تھوڑا صبر کر لیں. اس انقلاب میں آپ بھی ہوں گے؟ نہیں, انقلابی ہے نا تو میری کیا ضرورت ہے. اور کوئی بات؟ تھینک یو.